انسان خوف کی کیفیات میں جیتا رہتا ہے. ماضی کے اعتبار سے، پاسٹ کے اعتبار سے، گزرے ہوئے دور کے اعتبار سے غم اس کو ستاتا ہے. تجارت میں پیسہ لگایا تھا، نقصان ہو گیا. جوانی تھی، بڑھاپا آ گیا. دنیوی اعتبار سے، رشتہ داری کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے انسان کو ماضی کے غم ستاتے ہیں. ماں باپ کی وفات، بیوی کی، شوہر کی وفات، کسی کا کھونا اس کو دکھ دیتا ہے. اور اس سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہے. انبیاء بھی اس تکلیف سے گزرتے ہیں، نبیوں کے لیے بھی ہے. نبیوں کو بھی خوف ہوتا ہے. آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام، اس کو تھوڑا کم کرو. موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی، انہیں خوف محسوس ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا قلنا لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ ڈرو مت، تم ہی غالب رہو گے. انہیں ڈر ہوا کہ کہیں لوگ اس دھوکے کو دیکھ کر، جادو کو دیکھ کر ان کی باتوں میں نہ آ جائیں، اسی کو حق نہ سمجھ لیں. تو انسان کو مستقبل کے اعتبار سے خوف ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی، حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ کہا ہاں، یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے بندوں کے دلوں میں پیدا کی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوف کے حالات، غم کے حالات آتے تھے، اس سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہے. لیکن واقعی خوشی یہ ہے کہ انسان کو خوف اور غم سے نجات ملے، کیونکہ خوف اور غم انسان کی خوشیوں کو خراب کرتے ہیں، اس کے سکون کو بگاڑتے ہیں. اللہ رب العالمین نے خوف اور غم سے نجات کے لیے دو چیزوں کے اہتمام کی تلقین کی ہے. اگر کوئی انسان ایسی زندگی چاہتا ہے مرنے کے بعد جس میں خوف نہ ہو اور جس میں غم نہ ہو، تو اسے دو کام کرنے پڑیں گے. اللہ نے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، بے شک جس نے اپنا چہرہ اپنے رب کے لیے جھکا دیا، اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا. بلا من اسلم وجہہ للہ، کہ اپنے چہرے کو اس نے اللہ کے آگے تابع کر دیا، جھکا دیا، فرما بردار بنا دیا. وہو محسن، اور وہ بھلے کام کرنے والا تھا. فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے، یقینی طور پر اس کو ملنے والا ہے. اور کہا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. دنیا میں آدمی بہت کچھ حاصل بھی کر لیتا ہے، خوف بھی ہے، غم بھی اس کے ساتھ میں، لیکن دنیا میں بہت کچھ کما بھی لیتا ہے. پیسہ ہے، گھر ہے، زیورات ہیں، اچھا لباس ہے، کھانے پینے، زمین جائیداد. لیکن ساری کوششیں جو کچھ بھی کر کے وہ حاصل کر لیتا ہے، افسوس یہ ہے کہ وہ چھوڑ کے جاتا ہے، یہاں سے لے کے نہیں جاتا. زمین خریدی، چھوڑ کے گیا، چھوٹی زمین میں گیا، اس کے قد کے مطابق ایسی زمین کہ اس کے آس پاس بالکل زمین نہیں، پاؤں کے پاس سے محدود، سر کے پاس سے محدود، دائیں طرف سے محدود، بائیں طرف سے محدود، بس اس میں فٹ ہو سکتا ہے اتنی زمین. زیورات کماتا ہے، عورتیں زیورات خریدتی ہیں، جنازے کے ساتھ نہیں جاتے، کفن میں زیورات نہیں جاتے، سب یہاں چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. بڑی محنت سے خریدا تھا،
بڑی محنت سے جمایا تھا، بڑی محنت سے محنت کر کے حاصل کیا تھا، لیکن ساتھ میں نہیں جاتا ہو کہ دنیا کا سارا کیا کرایا یہیں چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ نے بتلایا کہ جو لوگ اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیں اور بھلے کام کرتے رہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ دنیا کی کوششوں کے نتائج دنیا ہی میں رہ جاتے ہیں، یہاں چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، لیکن اللہ والی کوشش ضائع نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے جو آدمی کام کرتا ہے، دینی اعمال کرتا ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی تلاوت، اس کا حج، اس کے صدقات، اس کی عبادات، اس کی دینداری، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ دنیا کی کوششیں یہیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کا حاصل بھی چھوڑ کے جانا پڑتا، لیکن آخرت کے لیے کیا گیا عمل، اللہ کے لیے کیا گیا عمل، اللہ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے دو باتیں یہاں بیان کی، ایک فرمایا اجر کے اعتبار سے، اور ایک بتایا اس اجر کی لذت کے اعتبار سے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کی دو بنیادیں ہیں۔ اس آیت کے ضمن میں اس کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں دین کی دو اصلیں ہیں، ایک من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر دیا، کہتے ہیں اس سے مراد ہے اخلاص، اللہ کے لیے عمل کرنا، اندر سے اللہ مطلوب ہو، اللہ کی چاہت دل میں ہو، اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار مقصود ہو۔ جس آدمی کی کیفیت یہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو اندر سے بھی اللہ کے لیے جھکا دے، اس کا مطلوب کچھ اور نہ ہو، اور وہ محسن، اور وہ بھلے کام کرنے والا تھا، اس کی باہر والی زندگی، اس کی نگاہیں، اس کی زبان، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، یہ سارا کا سارا جسم یہ بھلائیاں کرنے والا تھا، وہ کرتا تھا جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اندر دل کے اندر چاہت اللہ کی ہو، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھے قبول کر لے، مجھے میرا رب مل جائے، سب نہیں رب، مجھے رب ملے۔ اس کی چاہت اندر سے اللہ کو پانے کی تھی، اور عملی زندگی میں وہ کرتا تھا جس سے اللہ ملتا ہے۔ طلب اللہ کی، کوشش اللہ والی، کہتے ہیں یہ دو چیزیں ہیں کہ ایک انسان اللہ کی چاہت رکھے، اللہ کی رضا کو طلب کرے، اور عملی زندگی میں وہ شریعت کے تابع ہو جائے، باطن کے اعتبار سے اخلاص ہو، ظاہر کے اعتبار سے شریعت کی تابعداری ہو۔ اگر یہ دو چیزیں زندگی میں آ جائیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ جتنا کچھ اس نے کیا ہے اس میں سے ایک نیکی ذرہ برابر بھی ضائع نہیں ہوگی، اور اتنا ہی نہیں کہ اس کا کیا کرایا محفوظ رہے گا، اس کی کوششوں کی حفاظت اللہ کرے گا، اس کی کوششوں کی حفاظت خود رب کرے گا، مالک کرے گا۔ اور فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ ایسی دنیا میں اللہ ان کو بسائے گا جہاں کسی کا خطرہ نہیں ہوگا، کوئی میرے خلاف سازش کرے گا، چوری کرے گا، چھین لے گا، عزت خراب کرے گا، نقصان پہنچائے گا، جان موت کچھ بھی نہیں، مستقبل کے اعتبار سے کوئی خوف نہیں۔ اور دنیا میں جو کچھ چھوڑ کے گئے ہیں، یہاں کی جائیداد چھوٹی، یہاں کی مال چھوٹے، یہاں کی ساری چیزیں چھوٹی، اس سے بہتر اللہ دے گا۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو اتنا اللہ دے گا کہ جو چھوٹا ہے اس کا غم نہیں ہوگا۔ آدمی کو غم کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا کچھ چھوٹ جائے، یا جو دیا ہے وہ بڑا تھا اور جو ملا وہ کم ہے۔ اکثر ہوتا نا، آدمی تجارت میں، بزنس میں ڈیل کرتا ہے اور ایک چیز دے کے دوسری لیتا ہے۔ غم کب ہوتا ہے؟ جب اعلیٰ کو دے کے گھٹیا ملا،
لیکن جب گھٹیا کو دیکھ کے اعلیٰ پاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے کہ جو کھویا وہ چھوٹا تھا لیکن جو پایا وہ بڑا ہے۔ آخرت میں اللہ اتنی بڑی اتنی اعلیٰ نعمتیں دے گا کہ دنیا میں جو کچھ چھوڑ کے گیا ہے، یہاں جو کچھ چیزوں سے محروم رہا، دنیا میں بہت کچھ نقصانات اس کے ہوئے، بہت کچھ پریشانیاں اس نے اٹھائی، غم اس کے تھے، لیکن اس غم، اس تکلیف، اس پریشانی کے بدلے اللہ جو دے گا وہ اتنا اعلیٰ ہوگا کہ وہ غم بھی خوشی بن جائے گا کہ اس کی بنیاد پر یہ ملا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے وہ نعمتیں دی جو دکھ، تکلیف، صبر کے بدلے میں تھی۔ تو یہاں کا دکھ بھی وہاں انعام کا ذریعہ جب بنے گا تو انسان کا دکھ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ جو زندگی ہے یہ کس پر ہے؟ ظاہر و باطن سے اللہ کے تابع ہو جانا، میری چاہت نہیں، میرے رب کی چاہت، میری منمانی نہیں، رب کی فرما برداری، میری پسند نہیں، میرے مالک کی پسند۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک کتے کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے جب وہ اپنی خواہش کی بجائے مالک کی پسند اور اس کے حکم کی تابعداری کرتا ہے۔ کتے میں دو قسم کے کتے ہوتے ہیں، سمجھیں اس کو۔ ایک کتا جو راستوں پہ بھٹکنے والا، جیسے ہی اس کو کچھ مل گیا فوراً دوڑ کے آتا ہے اور چھین کے بھاگ جاتا ہے، وہ اپنے لیے شکار پکڑتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں ایک دوسرے کتے کا ذکر آیا جس کو کلب معلم کہتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں آپ دیکھیں یا بقرہ میں یا دوسرے مقامات پر آپ دیکھیں گے، ایک وہ کتا ہے کلب معلم جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹرینڈ اور سدھایا ہوا کتا ہوتا ہے، اور یہ اسلامی احکام میں ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے وہ دوڑ کے جا کے شکار پکڑ کے روک کے رکھتا ہے، اس کو کھاتا نہیں ہے، مارتا نہیں ہے، اس کو پکڑ کے رکھتا ہے اور مالک کے لیے روک رکھتا ہے یا مالک کے پاس لے کر آتا ہے۔ وہ خود جاندار کو خرگوش پکڑے گا یا کوئی جانور پکڑے گا، وہ خود اس کو کھاتا نہیں ہے، وہ پکڑ کے رکھتا ہے اپنے مالک کے لیے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو کتا ہے یہ قیمتی ہوتا ہے۔ شریعت میں کتے کی تجارت حلال نہیں ہے، لیکن کلب معلم کی قیمت ہوتی ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کتا خریدنا بیچنا حرام ہے، وہ جائز ہے، اس کی قیمت جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے لیے شکار نہیں کرتا ہے، وہ اپنے مالک کے لیے کرتا ہے، وہ اپنی خواہش پر اپنے مالک کے حکم کو ترجیح دیتا ہے۔ تو جب کتا بھی اپنی چاہت پر اپنے مالک کی چاہت کو ترجیح دیتا ہے، قیمتی بن جاتا ہے۔ آپ سوچیں وہ انسان کتنا قیمتی ہوگا جو کسی معمولی مالک نہیں، جو ساری کائنات کا مالک ہے، اس کی چاہت کو اپنی چاہت پر ترجیح دے، اپنی منمانی چھوڑ کر اس کی فرما برداری اختیار کرے، اور اسی کا نام اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ بندہ اپنی چاہت کے مقابلے میں اپنے حقیقی مالک کی چاہت کو ترجیح دے، وہ اپنی زندگی میں اللہ کے حکموں کو نافذ کرے۔ جو میں چاہتا وہ نہیں، جو میرا مالک چاہتا ہے وہ میری زندگی میں ہوگا۔ کھانا، پینا، لباس، چلنا پھرنا، بولنا، سننا، دیکھنا، کرنا، چلنا، رکنا، سب کچھ اللہ کے حکموں کے تابع ہو جائے، اس کا نام اسلام ہے۔ کہ میرا مالک جو مجھ سے چاہتا ہے، بلکہ دل کے جذبات بھی، دل کے جذبات بھی کہ محبت و نفرت، پسند ناپسند، رغبت اور اس سے زہد، ساری چیزیں، کیا لینا ہے کیا نہیں لینا، کس کو پسند کرنا ہے کس کو نہیں پسند کرنا ہے، پسند میں بھی اللہ کی پسند کو دیکھنے والا بن جائے۔ صحابہ کو آپ دیکھیے، شراب بہت پسند تھی، اللہ کا حکم آ گیا شراب نہیں، فہل انتم منتہون، رکو گے کہ نہیں؟ شراب پینے سے رکو گے کہ نہیں رکو گے؟ اللہ کا حکم آ گیا۔ جیسے اللہ کا حکم آ گیا، صحابہ میں سے بعض صحابہ اس وقت شراب پی رہے تھے اور
دور چل رہا تھا. لیکن آپ دیکھیں گے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس کو کہا کہ جاؤ دیکھو باہر اعلان ہو رہا ہے. کیا اعلان ہو رہا ہے؟ حضرت انس گئے اور کہا کہ باہر اعلان ہو رہا ہے شراب حرام ہو گئی. گھر میں پارٹی چل رہی ہے اور شراب پی رہے ہیں، اور وہ شراب بہت مہنگی پیتے تھے. وہ لوگ سنبھال کے سالوں سال رکھتے تھے، گھڑے گھڑے بھر کے رکھے ہوتے تھے اور چل رہے جام اندر گھر میں. کہا اچھا. ساری کی ساری شراب گرا دی، گھڑے پھوڑ دی جس میں شراب رکھی ہوئی تھی. جس کے ہاتھ میں جام تھا اس نے جام پلٹ دیا، جس کے منہ میں شراب تھی اس نے تھوک دی. یہ کیا ہے؟ اس کو اسلام کہتے ہیں. اس کو اسلام کہتے ہیں. صحابہ واقعی مسلمان تھے اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ تھے. اسلام یہ ہے کہ چاہے کتنی ہی چاہت دل میں ہو، اللہ تعالیٰ اگر منع کر دے اور رک جانا، چاہے دل کتنا بھی نہ چاہ رہا ہو، اللہ کا حکم آ جائے فرما برداری کرنا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا. اسلم عربی زبان میں اسلمہ کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کرنا، حکم پورا کرنا، حکم دل سے مان لینا اور اس کو عملاً نافذ کرنا، اس کے مطابق کرنا. دل میں حکم سے نفرت ہو اور آدمی عمل کرے، یہ اسلام نہیں ہے. یہ منافقین کا اسلام ہے کہ جو دل میں اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن مجبوراً عمل کرنا پڑتا تھا سماج کے دباؤ کی وجہ سے. یہ اسلام نہیں ہے. حقیقی اسلام یہ نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ دل نفس مخالفت کر رہا ہے لیکن انسان کا دل ایک ہے نہیں، اللہ کی بات صحیح ہے، اللہ کے رسول کی بات صحیح ہے، میری سمجھ میں آئے نہ آئے اور میرا نفس چاہے نہ چاہے، فائدہ اسی میں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا. چاہے نفس کتنی مخالفت کرے. جیسے آپ دیکھیے ڈاکٹر کے بارے میں آدمی کیا کرتا ہے، دوائی ہوتی ہے، کڑوی دوائی ہے، جی نہیں چاہتا ہے لیکن عقل یہ بتاتی کہ نہیں اس میں فائدہ ہے. ڈاکٹر نے جو دوا دی ہے یہ شفا کے لیے ہے، یہ کھانا ضروری ہے. آدمی پابندی سے صبح دوپہر شام کھاتا ہے اس کو، جبکہ ذائقہ کڑوا ہے اور طبیعت قبول نہیں کرتی ہے. لیکن انسان کا دل بولتا ہے نہیں، یہ اگرچہ کڑوا ہے، یہ دوائی کڑوی ہے لیکن اس میں میرا فائدہ ہے. اور آدمی کڑوی ہونے کے باوجود دل مضبوط کر کے کھاتا ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم علیہ السلام سے جب اس کے رب نے کہا، ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، تو فوری طور پر ان کا جواب کیا تھا؟ اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا، میں مانتا ہوں. اور کیسا مانتا ہوں؟ پوری زندگی ان کی آزمائش والی ہے. قوم شرک کرنے والی اور یہ توحید والے. قوم کو دعوت دی، قوم نے قبول نہیں کی. باپ کو دعوت دی، باپ نے قبول نہیں کی. باپ نے کہا یہ دعوت دینا چھوڑے گا نہیں نا، پتھر مار کے تجھ کو میں ہلاک کر دوں گا. لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تجھے رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کے مار ڈالوں گا تجھ کو، چھوڑ دے مجھ کو، میرا پیچھا چھوڑو. قال سلام علیک، وہاں سے نکل گئے. قوم کا دیکھیے معاملہ، دعوت دی بتوں کی خلاف، لوگوں کو آگاہ کیا، توحید کی دعوت دی، بت پرستی سے بچنے کے لیے کہا اور ترکیب کی تاکہ ان کی عقل ٹھکانے آئے. بادشاہ کے سامنے لے جایا گیا، بادشاہ کو دعوت دی، اس نے بھی قبول نہیں کی. لوگوں نے کہا یہی ہے جو بتوں کے خلاف ہمارے بولتا ہے، ہمارے معبودوں کے خلاف بولتا ہے، آگ جلاؤ اور آگ میں اس کو ڈالو. پیچھے نہیں ہٹے، توحید چھوڑی نہیں.
دعوت چھوڑی نہیں، ڈٹے رہے اپنے اسلام پر اور اسلام کی دعوت پر. حق حق ہے چاہے تکلیف آئے، پیچھے نہیں ہٹے. اللہ رب العالمین نے ان کو ذلیل کیا، ان کو عزت دی. قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جا. وہاں سے چھوڑ کے نکلے. اولاد اللہ نے بڑھاپے میں دی، جوانی میں اولاد نہیں ہوئی. سوچئے، آدمی سوچتا ہے نا، اس بابا کے پاس گیا، اس بابا کے پاس گیا، اولاد نہیں ہو رہی ہے. اللہ کا نبی ہے، اللہ کا خلیل ہے، لیکن اولاد نہیں ہے. بڑھاپا آ گیا، لیکن اللہ سے مایوس نہیں ہوئے. اللہ سے دعا کی، خوب دعا کی اللہ سے، اور اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی، جبکہ بیوی میں صلاحیت نہیں تھی اولاد پیدا کرنے کی. اللہ نے اپنی طرف سے قدرت دی، اپنی طرف سے اللہ نے اولاد عطا کی. اب سوچئے، جو بہت مانگ کے ملا ہو کتنا قیمتی ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں ملا، بڑی تمناؤں سے دعاؤں سے اللہ سے گڑ گڑا کے ملا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو لے جا کے بساؤ مکہ میں، ایسی جگہ پر جہاں کچھ اگتا بھی نہیں. وہاں بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرے محترم گھر کے پاس میں اپنی اولاد کو بسا رہا ہوں، بیوی بچے کو بسا رہا ہوں میں تیرے حکم کی وجہ سے. کیوں؟ لیقیم الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کریں. اللہ کا حکم آیا، ان کو بسایا وہاں پہ، جبکہ وہاں کھانے پینے کے کچھ اسباب دکھائی نہیں دیتے ہیں. آج عمرہ لوگ کرتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں، کیا ہے وہ؟ حضرت ہاجر کا دوڑنا ہے اپنے بچے کے پانی کے لیے. بچہ رو رہا ہے، کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، وہ دوڑنا ہے. اللہ نے اس سنت کو باقی رکھا تاکہ لوگ یاد رکھیں اللہ کے لیے قربانی دی جاتی ہے اس حد تک کہ انسان بے سر و سامان ہو جائے، پینے کے لیے پانی تک نہ ہو. بسانے کے لیے اللہ نے کہا، بسا دیا وہاں پہ. بچہ بڑا ہوا، اللہ نے ضائع نہیں کیا، اللہ ضائع نہیں کرتا ہے. اللہ نے پانی کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، بستی بسا دی وہاں پہ، اور بس گئی بستی اللہ کے گھر کے پاس. لیکن بچہ جب بڑا ہوا، فلما بلغ معه السعی، جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا پھر آزمائش آئی. اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ اپنے بیٹے کو خود ہی ذبح کر رہے ہیں. بیٹے سے کہا، بیٹے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. خواب میں سمجھ کو دکھایا جا رہا ہے، تیرا کیا کہنا ہے، کیا کیا جائے؟ بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر. والد صاحب آپ کو جو حکم ہوا ہے نا آپ کیجئے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. باپ کو اللہ خواب دکھا رہا ہے، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور بیٹے سے باپ پوچھ رہا ہے تو بیٹا اگر آپ کو جو حکم ہوا نا اللہ کی طرف سے، کیونکہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، وہ دل کے خیالات نہیں ہوتے جو ہمارا معاملہ ہوتا ہے. نبی کا ہر خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے. اسی لیے بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹا سمجھدار ہے، آپ کو جو حکم ہوا ہے خواب میں اللہ کی طرف سے آپ کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کیا کہا؟ اب ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. فَلَمَّا أَسْلَمَا، اللہ نے یہاں لفظ استعمال کیا ہے. فَلَمَّا أَسْلَمَا، دونوں کے دونوں جب پوری طرح فرما بردار ہو گئے، انہوں نے اللہ کے حکم کو دل و جان سے قبول کیا، اور کوئی اس کے لیے دل میں مخالفت نہیں تھی،
اور عملی اعتبار سے بھی جو حکم تھا اس کی تطبیق کے لیے پوری طرح آخری حد تک چلے گئے. اللہ کی طرف سے ندا لگائی گئی، اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا. اور اللہ تعالیٰ نے بچے کو ذبح کرنے دیا نہیں، اللہ نے اس کے بدلے میں دوسرا جانور دمبے کی شکل میں دیا کہ اس کو ذبح کرو. یہاں آپ دیکھیں گے کہ جب جب حکم آیا اللہ کے حکم کے آگے ہر چیز کے لیے تیار ہو جانا، اس کو اسلام کہتے ہیں. میری کوئی چاہت نہیں، اے اللہ میرا بیٹا ہے، اتنی تمناؤں سے تکلیف سے ملا ہے، بڑھاپے میں ملا ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، لاٹھی ہے، خوشی ہے، اور میں اپنے ہاتھ سے ذبح کروں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مخالفت نہیں، مخالفت نہیں. اللہ نے آزمائش لی تاکہ بعد والوں کے لیے یہ ایک مثال بن جائے. بعد والے اپنی دینداری کو تولیں، ناپیں، میں کہاں ہوں. اس کو دینداری کہتے ہیں، اس کو اسلام کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جب مطالبہ آ جائے پھر اپنی عقل اور اپنی چاہت نہیں دیکھنا. سمجھ میں آئے تو بھی کرنا، نہیں آئے تو بھی کرنا، جی چاہیں تو بھی کرنا، اور جی میں نفس میں مخالفت ہو تب بھی کرنا. نفس پہ پاؤں رکھ کے اس حکم کو پورا کرنا جو اللہ کا حکم ہے. یہ اسلام ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا وعدہ کیا، اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرے گا، ان کو خوف سے، غم سے اللہ ہمیشہ کے لیے نجات دے دے گا. اس سے بڑی بہتر زندگی کا تصور کیا ہو سکتا ہے؟ بھئی آپ اچھے سے اچھا کھا رہے اور آپ کو معلوم ہے کہ 2 دن بعد مرنے والا ہوں، کیا خوشی ہے وہ، کیا لذت ہے وہ. اچھے سے اچھا پہن رہا آدمی اور اس کو معلوم ہے مجھ کو بیماری ہے، بس 6 مہینے بچے ہوئے میرے. بتائیے، انسان کے لیے مستقبل کا خوف، محرومی کا ڈر انسان کے حال کی خوشیوں کو مقدر کر دیتا ہے، لذت ختم کر دیتا اس کی، اور ماضی کے دکھ آ آ کے اس کے دروازے پر دستک دیتے ہیں دل کے، اور اس کی خوشیوں کو خراب کرتے رہتے ہیں. اچھا خاصا بیٹھ کے کھا رہے تھے، مزہ کر رہے تھے، کوئی یاد آ گیا فلاں نے، ہاں والد صاحب، دادا جان، نانا جان، دیکھو فلاں بھائی، بہن، ماں آج ہمارے ساتھ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا نا، اور سب رونے لگے، ساری خوشی ختم. دوست یاد آ گیا، بھائی یاد آ گیا، ماں یاد آ گئی، باپ یاد آ گیا. انسان کی خوشی کے اوقات میں بھی اس کا نقصان، اس کا کھونا، چاہے وہ لوگوں کا کھونا ہو یا چیزوں کا کھونا ہو، وہ آ کے اس کے دل کو دکھی کر دیتا ہے. دکھ اور خوف انسان کی خوشی کو خراب کرتے ہیں. قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیشہ کے لیے اللہ کی ماننے والوں کو ایک ایسی دنیا میں ڈال دے گا جہاں نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، اور جو کچھ دنیا میں انہوں نے نیکیاں کی تھیں اللہ وہ ساری نیکیوں کے بدلے ان کو سنبھال کے رکھے گا، اور ان کے بدلے اللہ ان کو انعام دے گا، اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا اللہ. تو یاد رکھیں اسلام کیا ہے. اسلام ظاہر و باطن میں اللہ کی فرما برداری کرنے کا نام ہے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، کہ اندر سے بھی انسان فرما بردار ہو جائیں، اس کا دل یہ کہے کہ اللہ جو حکم دے اسی میں میری بھلائی ہے. اندر سے مان لے آدمی، وہ اللہ کے حکم کی مخالفت دل میں نہ ہو. یہ نہ ہو کیا داڑھی اسلام میں ہے، نہیں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. نہیں. کیا اللہ نے میوزک حرام کر دی، مجھے پسند ہے. نہیں. پردہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، پردے میں کتنی گھٹن ہوتی. نہیں. سود اگر حلال ہوتا کتنا اچھا ہوتا. نہیں. ایک سے زیادہ نکاح سمجھ میں نہیں آتا. نہیں. تیری سمجھ میں نہیں آتا ہے، تیرا جی نہیں چاہتا ہے. جو دین ہے وہ ہے، جو دین ہے وہ ہے. اسلام میں ایسا ہی کیوں؟ یہ منازعت نہیں، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا جن میں شیطان بھی تھا، شیطان فرشتہ نہیں تھا لیکن اس حکم کا مخاطب وہ بھی تھا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
فسجدوا الا ابلیس، ہم نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، گھمنڈ میں آیا، کافروں میں سے تھا. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے پوچھا اس سے کیوں سجدہ نہیں کیا، تو کیا کہا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں گھمنڈ کرنا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل چلانا، یہ انسان کو شیطان کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے راستے پر مت چلو. شیطان کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل اور اپنی چاہت چلانا. میرے نزدیک ایسا ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں کہ زیادہ صحیح یہ ہے. نہیں، یہ شیطان کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے. صحیح راستہ یہ کہ آدمی اللہ کے حکم کو دل و جان سے قبول کریں اور جتنی استطاعت اس میں ہے، جس کا مکلف وہ ہے، اس کے مطابق عمل کریں. دونوں چیزیں ہیں. ہر آدمی ہر چیز کا مکلف نہیں، اور ہر آدمی میں ہر چیز کی استطاعت نہیں. کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے. غریب کے اوپر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ غریب کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. جو آدمی بیمار بستر پر پڑا ہے، حج کا سفر، چاہے مال اس کے پاس ہو، نہیں جا نہیں سکتا ہو. وَأَن تَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حدیث میں کیا ہے؟ تو اللہ کے گھر کا حج کرے اگر اس کی استطاعت راستے کی تیرے اندر ہو. مال اور صحت دونوں اس کے پاس ہونا چاہیے. نہیں جا سکتا ہو، سواری نہیں ہو سکتا، بیٹھ ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے حج لازم نہیں. سارے احکام ہر آدمی پر نہیں ہے، لیکن دل سے ماننا پڑے گا، ہاں حج والا عمل برحق ہے، زکوٰۃ برحق ہے. اگر ہوتا تو دیتا، اگر ممکن ہوتا تو کرتا. اس کو قبول کرنا ہے دل سے، لیکن ہر ایک پر وہ لازم بھی نہیں ہے. جو اس کا جس میں استعداد ہے اس پر حج ہے، اس پر زکوٰۃ ہے. اور اعمال میں بھی اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ انسان نہیں بھی کر سکتا ہے تو کرو، بلکہ شرعی احکام حالات کے اعتبار سے بھی بدلتے رہتے ہیں. کوئی آدمی مقیم ہے اور روزہ اس پر فرض ہے، لیکن مقیم ہے، بیمار ہے اور روزہ اس پر نہیں ہے. وہ صحت مند ہونے کے بعد قضا کرے گا. نہیں، بیماری ایسی ہے کہ اب ڈاکٹر بولا ہے اچھا نہیں ہوگا، شوگر ہو گئی ہے، کینسر ہو گیا ہے، اور جتنے دن بچے جی رہا ہے، تو اب اس کے اوپر روزہ قضا کا موقع ہی نہیں اس کے پاس، کیونکہ اچھا ہونے کے امکانات نہیں ہے. عادتاً نہیں ہوتا ایسا آدمی اچھا، تو اب وہ قضا بھی نہیں کرے گا. پھر کیا کرے گا؟ فدیہ دے گا. فدیے کے لیے پیسے بھی نہیں، غریب ہے، فدیہ بھی اس سے ساقط ہے. سوچئے، روزہ بھی نہیں، قضا بھی نہیں، فدیہ بھی نہیں. بلکہ بہت ممکن ہے یہ خود اتنا مسکین ہو کہ دوسرے زکوٰۃ یا فدیہ اس کو دیں، تو یہ خود لے رہا ہے، دے بھی نہیں رہا ہے. کیسا پیارا دین ہے! ایسا دین جس میں انسان کی مجبوریوں کی رعایت ہے. مقیم ہے، 5 وقت کی نمازیں ان کے اوقات پہ پڑھنا ہے اور پوری پڑھنا ہے. نہیں بھائی، مسافر ہے، سفر میں ہے، سفر کی دقتیں، ٹرین، موٹر گاڑی، فلائٹ، اونٹوں پہ جانا، دھوپ، گرمی، پریشانی، ٹھیک ہے، سفر میں ہے، روزہ نہیں. رکھنا چاہو رکھو، اور چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتے ہیں، چاہے رمضان کا روزہ ہو، کیونکہ اس سفر میں مشقت ہوتی ہے. اور نمازوں کا کیا؟ نمازیں جو بھی 4 والی ہیں آدھی، ظہر، عصر، عشاء، 4 نہیں پڑھنا ہے، 2 پڑھ لو، ٹائم بھی بچے گا اور
آسانی تمہارے لیے ہے، اور جمع بھی کر سکتے ہو، اجالے والی نمازیں اجالے والی کے ساتھ اور اندھیرے والی نماز اندھیرے والی نماز کے ساتھ میں۔ کون سی ہوتی ہو؟ ظہر عصر، یہ اجالے والی ہوئی، یہ دونوں ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں، یا تو ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لیا یا عصر کے وقت میں ظہر پڑھ لیا، دونوں صحیح ہے، جمع تقدیم یا جمع تاخیر۔ اور اندھیرے والی کون سی ہوئی؟ فجر کو چھوڑ دو، مغرب اور عشاء۔ تو مغرب کے وقت میں عشاء پڑھ لی، مغرب کے ساتھ ساتھ 3 اور 2، یا عشاء کے وقت میں مغرب پڑھ لی 3 اور 2۔ سہولت اللہ نے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانی، کتنے احکام ہیں دین میں۔ کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھو۔ ایک صحابی آئے، عمران ابن حسین ان کا نام ہے، صاد کے ساتھ، حسین نہیں حسین۔ کہ اللہ کے رسول مجھے بیماری ہے۔ کیا بیماری ہے؟ بواسیر کی بیماری ہے۔ اس زمانے میں دیکھیے بیماریاں ہوتی تھی، صحابہ کو بیماریاں ہوتی تھی۔ انسان چاہے نیک ہو، پریشانی اس کے ساتھ جڑی رہتی ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ وہ کسی بابا کے پاس نہیں جاتے تھے شفا کے لیے، بیماری صحابی ہیں، خود بیمار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول مجھے بیماری ہے، نماز کا کیسا کروں؟ آپ نے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، اور اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے کروٹ پہ پڑھو۔ کھڑے ہو کے پڑھو اصل حکم یہ ہے، لیکن نہیں ہو سکتا ہے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے بھی نہیں ہو سکتا لیٹ کے پڑھو۔ انسان کی حالت بدلتی رہتی ہے، کبھی صحت مند ہے، کبھی بیمار، کبھی مقیم ہے، کبھی مسافر، کبھی مالدار ہے، کبھی غریب۔ اسلامی احکام ایسے نہیں کرو یا مرو، تم کو کرنا ہی پڑے گا، ہم کچھ نہیں جانتے۔ یہ دنیا کے قانون میں ہوتا ہے، یہ دنیا کے قانون میں ہوتا ہے، اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے جو اس کی استطاعت سے باہر ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کسی انسان پر شرعی احکام کا وہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے جس کو اٹھانے کی ان میں طاقت نہ ہو۔ اللہ کسی بندے کی پکڑ ایسے کام پر نہیں کرے گا جو اس کی طاقت سے باہر تھا، کیوں کیا کیوں نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے محاسبہ نہیں کرے گا اس چیز کے بارے میں، اس کی پکڑ نہیں کرے گا، اس کا مواخذہ نہیں کرے گا جس کی صلاحیت اس میں نہیں تھی۔ غریب آدمی سے مواخذہ نہیں ہوگا کہ تو نے زکوٰۃ کیوں نہیں دیا، بیمار سے محاسبہ نہیں ہوگا کھڑے ہو کے کیوں نماز نہیں پڑھا تو نے، کیونکہ اللہ کسی پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا ہے شریعت کے احکام کا جس کے اٹھانے کی اس میں طاقت نہ ہو۔ ہر آدمی سے وہی مطالبہ ہے جو اس کی کیپیسٹی میں ہے۔ ایسا پیارا دین اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ میری چاہت میری عقل تابع ہو جائے اللہ کے دین کے، اس کا نام اسلام ہے۔ اللہ کی چاہت کے، اللہ کے فرمان کے تابع ہو جاؤں میں، چاہے دل مانے نہ مانے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان کا دل ہی کہے یہ غلط ہے، یہ کفر ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان اس کو حق مانتا ہے لیکن اندر سے نفس سستی کراتا ہے۔ چاہے نماز کا معاملہ ہو، چاہے روزے کا معاملہ ہو، چاہے حلال و حرام کا معاملہ ہو، گانا لگا ہوا ہے اور دل چاہ رہا کہ سنو، اندر سے چاہت ہے، یہ نفس چاہتا ہے، لیکن دل یہ بھی بتا رہا ہے یہ حرام ہے، اس کو حرام مانتا ہو تو ایسا آدمی کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آدمی یہ کہے کہ کیا غلط ہے گانے میں، میوزک میں کیا غلط ہے، خامخواہ اسلام میں حرام کر دیا ہے، کتنا اچھا لگتا غزل سن کے، ہاں کتنا اچھا لگتا قوالی سن کے۔ اگر آدمی، یاد رکھیں جو میں بول رہا ہوں، اگر آدمی کسی چیز کو کرے، گناہ کرے، اللہ کا حکم توڑے، وہ گناہ گار ہے۔ ممکن ہے وہ توبہ کر لے اور اللہ اس کو معاف کر دے،
لیکن ایک آدمی کہے یہ اسلام میں ٹھیک نہیں ہے، عورتوں کو جائیداد میں ایک حصہ اور مرد کو 2 حصے، عورتوں کو پردہ اور مرد کو پردہ نہیں، مرد ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی، حلال و حرام میں اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز سود کو حرام کر دیا، موسیقی کو حرام کر دیا، اسلام میں سمجھ میں نہیں آتا ہے، جنت میں تو داڑھی نہیں ہوگی، پھر یہاں داڑھی کیوں؟ خوبصورت دکھائی دیتا ہے آدمی بغیر داڑھی کے، آدمی کی عقل بول رہی ہے دنیا میں، تو وہاں نہیں تو یہاں کیوں رکھا؟ ٹھیک نہیں لگتا ہے، زیادہ صحیح نہیں دکھتے داڑھی میں، داڑھی کے بغیر زیادہ اچھے دکھتے ہیں، سود زیادہ مناسب ہے، آسانی سے کام چل جاتا ہے، حرام چیزوں کو آدمی اچھا ماننے لگے اور اللہ کے حکموں کو غلط مانے، ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ہمارے سامنے 2 راستے ہیں، ایک راستہ ہے آدم علیہ السلام کا اور ایک راستہ ہے ابلیس کا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا مت کرو، ابلیس کو حکم دیا تھا کر۔ اللہ کے اوامر 2 قسم کے ہیں، ایک کرو ایک مت کرو۔ ابلیس کو حکم دیا تھا، کیا حکم دیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، کیا اس نے؟ نہیں، انکار کیا، اور انکار تو کیا اور کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اپنے سے سجدہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو بات الٹی ہو گئی، اس نے مجھ کو کرنا چاہیے، بولنے کا مطلب یہی ہو رہا ہے اس کا کہ میں اس سے بہتر ہوں، بہتر اس کو سجدہ کیوں کرے؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل چلا کے حکم ہی کو غلط بتانا، کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر کے رسوا کر کے اس کو آسمانوں سے نکال دیا۔ آدم علیہ السلام کو بھی حکم تھا، کیا حکم تھا؟ ان کو اور ان کی بیوی حضرت حوا کو حکم تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس پیڑ کے قریب مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تم سے ظلم ہو جائے گا اپنے اوپر، جنت کی نعمتوں سے نکلو گے، جب کھاؤ گے قریب جاؤ گے تو کھاؤ گے تو جنت سے محروم ہو جاؤ گے، اور تم راحت سے اپنے آپ کو تکلیف میں لے جاؤ گے۔ تو یہ ظلم ہوا اپنے اوپر، کہ اپنے اوپر ہی ظلم کیا کہ آدمی راحت سے اپنے آپ کو نکال کے مصیبت میں ڈال دیا، اور شیطان نے دھوکہ دیا، اور کیا کیا؟ پھل بہت زبردست ہے، یہ پیڑ بہت زبردست ہے، اس کا پھل کھاؤ گے ہمیشہ کی زندگی ملے گی، فرشتوں جیسے بن جاؤ گے، بادشاہت ملے گی تم کو۔ دھوکے میں آ گئے اور پھل کھایا، پھل کھانا، پیڑ کے قریب جانا ان کو منع تھا، قریب بھی گئے پھل بھی کھایا، حکم اللہ کا ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ ٹوٹا۔ لیکن فوراً احساس ہوا کہ ہم سے چوک ہو گئی، بھول ہو گئی، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ کیا کہا؟ قال، اللہ نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اے اللہ اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے، ہم پر رحم نہ کرے، ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہا اللہ تو نے جنت میں اتنے پیڑ ہم کو بولا کھا، ایک پیڑ سے کیا ہو جاتا، اس کو بھی اگر ہاں بول دیتا، بولے کیا ہوا، ایک بار کھایا تو کیا ہوا، بولے نہیں، بولے اللہ کا حکم توڑا، اعتراف کیا، اللہ میرے سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کا نیک بندہ وہ ہے جو غلطی کا اعتراف کرے، اللہ کا حکم ٹوٹ گیا مان لے، عقل چلا کے اپنے کو صحیح اور اللہ کے حکم کو غلط نہیں بولے، یہ بربادی ہے، یہ کفر ہے، یہ شیطان اور ابلیس کا راستہ ہے کہ آدمی گھمنڈ میں آ جائے اور اللہ ہی کے حکم میں عیب نکالنے لگے۔ پڑھا لکھا طبقہ، آج ایک طبقہ ایسا ہے، ایسا اسلام میں کیوں ہے؟ وہ اپنے کو اسلام کے مطابق بنانے کی بجائے اسلام کو اپنے دل کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اسلام کو زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے،
اسلام میں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے. اسلام نہیں بدلے گا، تجھ کو بدلنا پڑے گا، اپنے آپ کو اسلام کے مطابق بنانا پڑے گا. یہ ابلیس کا راستہ ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کو غلط بتایا اور اپنی عقل کو صحیح بتایا، اس میں عیب نکالا. اور دوسرا راستہ آدم علیہ السلام کا ہے کہ جب ان سے ایک حکم ٹوٹ گیا، وہ بھی ایسے ہی نہیں ٹوٹا تھا، شیطان نے ان کو دھوکہ دیا. ان کو دھوکے کا ایکسپیرینس نہیں تھا، جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے، کہاں دیکھے تھے ایسا ہوتا بول کے، دھوکہ دے دیا اس نے. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکہ دے دیا اس نے اور کھا لیا پھل. لیکن جیسی احساس ہوا، اللہ کے حکم کو غلط نہیں بتایا بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کا فرما بردار بنے، لیکن کبھی ٹھوکر بھی لگے گی اس کو، کبھی غلطی ہوگی، اس سے گناہ ہو جائے گا اس سے. اب امتحان ہوگا کہ یہ ابلیس کا راستہ اپناتا ہے یا آدم علیہ السلام کا. جب آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ فتاب علیہ، اللہ نے توبہ قبول کر لی ان کی. اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی ان کی اور انہیں عزت سے نوازا اور دنیا میں بھیجا اور نبوت عطا کی. اللہ نے ان کو نبی بنایا، اللہ نے ان کو دنیا میں ساری شریعت اور اللہ کے احکام کے ساتھ وہ آئے. تو آپ یہاں دیکھیں کہ اسلام یہ ہے، صرف یہ نہیں کہ آدمی عمل کر رہا ہے ظاہری اعتبار سے، زندگی میں جو اللہ کا حکم ہے ہو رہا، چلو سب کر رہے تو میں بھی کر رہا ہوں، سب روزہ رکھ رہے تو میں بھی رکھ رہا ہوں، سب نماز پڑھ رہے تو میں بھی پڑھ رہا ہوں. اندر بیماری ہے، مجبوراً شریعت کے احکام پر عمل کر رہا ہے لیکن دل نہیں چاہتا ہے. اندر سے اس کو صحیح ماننا، جب تک کہ نہ ہو صحیح دین زندگی میں نہیں آیا. اندر سے ماننا اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو جسم صحیح ہوتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو جسم بھی بگڑ جاتا ہے، اور وہ آدمی کا دل ہے. سدھار دل سے آنا چاہیے. اسلام دل سے شروع ہوتا ہے. دل میں اگر اسلام نہیں ہے تو پھر زندگی میں بھی اگر ہے فائدہ نہیں ہے. اس کو یاد رکھیں. ہمارے اندر سے قبولیت ہونا چاہیے اللہ کے دین کے لیے کہ ہمارا دین بہت عمدہ، بہت پیارا دین ہے. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو دی ہے. روپیہ، پیسہ، زیورات، زمینیں، جاگیریں، خزانے، بادشاہت کچرے کی بھی قیمت نہیں رکھتی. اس کے مقابلے میں کچرے کی بھی قیمت نہیں رکھتی ہے. اتنا بڑا، اتنا پیارا دین ہے. یہ دنیا اور آخرت میں عزت دلانے والا دین ہے. یہ اللہ کی جنت کو پانے کا راستہ ہے، واحد راستہ ہے. اس کے بغیر جنت نہیں ملنے والی ہے. یہ اللہ کی مدد پانے کا راستہ ہے. یہ عزت والا راستہ ہے. ایسا دین دیا کہ اس کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے عزت ہی عزت ہے. لہذا اس دین کی قدر کرنا، یہاں سے کامیابی شروع ہوتی ہے. یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی بلا من اسلم وجہہ للہ، علماء کہتے ہیں اسلم وجہہ للہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دل سے اللہ کے لیے فرما بردار ہو جائے، اس کی چاہت اللہ کی رضا ہو، اس میں اخلاص ہو. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ بھلائی کرتا ہو. صرف دل سے مسلمان نہیں، یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے کہ دل میں اسلام ہونا ضروری ہے لیکن کافی نہیں. دل کے ساتھ ساتھ زندگی میں بھی اسلام ہونا چاہیے. آپ دیکھیے بعض عورتیں پردہ نہیں کرتی، ان کو کوئی کہے بھائی پردہ کرنا چاہیے، اسلام میں پردہ ہے، بولے ہمارا دل صاف ہے. آپ کا دل صاف ہے لیکن آپ کو پردہ بھی کرنا پڑے گا. خالی دل کی سطح پر آپ مسلمان نہیں بن سکتے. دل کے ساتھ ساتھ زندگی میں بھی دین آنا چاہیے.
یہ نہیں چلے گا کہ آپ کہیں کہ ہمارا دل صحیح ہے، ہم گالیاں دیتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم فلاں چیز کرتے ہیں، لیکن ہمارا دل بڑا صاف ہے، جو دل میں ہم منہ پہ ہوتا ہے ہمارے۔ ہاں بھائی اچھی بات ہے، لیکن آپ کی زبان غلط نہیں ہونا چاہیے، بھلے آپ اندر کچھ باہر کچھ نہیں، اچھی بات ہے یہ، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اندر جو گندگی وہ زبان پہ بھی آ جائے۔ آپ کو زبان کی حفاظت کرنی پڑے گی، آپ کو نگاہ کی حفاظت کرنی پڑے گی، آپ کو کانوں کی حفاظت کرنی پڑے گی، آپ کو ہاتھ کی اور پاؤں کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ آپ کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، آپ غلط راستے پر نہیں جا سکتے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہم کو داڑھی نہیں، لیکن بہت سارے داڑھی والوں سے ہم اچھے ہیں، ایسے کیسے ہوا؟ بعض اوقات فخریہ طور پر آدمی کہتا ہے ہم یہ سب کرتے ہیں، غلط کام کرتے، لیکن ہمارا دل صحیح ہے۔ نہیں، آپ کا اگر دل واقعی صحیح ہوتا تو آپ کی زندگی میں دین ہوتا۔ ایسا کیسا ہوتا؟ زمین صحیح اور پیداوار ہی نہیں ہو رہی اس میں، ہاں زمین زرخیز ہے اور پیداوار نہیں ہو رہی، ایسا کیسا ہوتا؟ پیڑ ایک دم اچھا ہے، ہرا بھرا ہے، لیکن پھل ہی نہیں آ رہے اس میں، ایسا کیسا ہوتا؟ کہیں نہ کہیں کچھ عیب ہے، اندر بھی کچھ عیب تھا، تبھی تو زندگی میں کمی ہے۔ تو یہ بھی ایک مصیبت ہے، دل کا تابع ہونا اور اللہ کے حکموں کا فرما بردار ہونا ضروری ہے، کافی نہیں ہے، زندگی میں بھی دین ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے دو چیزوں کو جمع کیا، کہا جو اپنا دل اللہ کے لیے فرما بردار کر دے، اخلاص پیدا کرے، اللہ ہی مطلوب ہو، مال متاع شہرت دنیا نہیں، اللہ کے لیے وہ نیک عمل کرے، لیکن زندگی میں نیک عمل ہوں بھی، وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ بھلائیاں کرنے والا ہو، منمانی نہیں، وہ کرے جو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ نے اس پر وعدہ کیا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور یہ لوگ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں خوف اور غم سے نجات دے دے گا، بلکہ موت کے وقت ہی فرشتے ان کو خوشخبری سنانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے کا مطلب میں آزاد نہیں ہوں، میرا ایک مالک ہے، وہ اللہ ہے۔ میرا رب اللہ کا مطلب کیا ہے؟ رب کا معنی عربی زبان میں مالک کا ہوتا ہے، اور اس میں وسعت اگر آپ کریں، ایسا مالک جو تربیت کر کے پروان چڑھائے، سنبھالے، پالے پوسے، جو لگتا ہے وہ وقت پہ دے، ایسا مالک۔ میرا رب اللہ ہے، میں آزاد نہیں ہوں، میری منمانی نہیں چلے گی، میرا ایک مالک ہے، میں اس کا فرما بردار ہوں، مجھے اس کی مان کے چلنا پڑے گا، اور وہی میرا مالک ہے، کوئی اور نہیں۔ بت میرے مالک نہیں، شیطان میرا مالک نہیں، ستارے میرے مالک نہیں، رب رضیت باللہ ربا، میں راضی ہو گیا رب کی، اللہ کے رب ہونے پر، میرا رب اللہ ہے۔ یہ نہیں کہ میری تقدیر ستاروں کے ہاتھ میں ہے، یہ نہیں کہ میری صحت اور بیماری بابا کے ہاتھ میں ہے، یہ نہیں کہ میری زندگی میں بتوں کی وجہ سے نفع نقصان آتا ہے، بلکہ میری زندگی میں جو بھی ہوتا ہے وہ میرے مالک کے فیصلوں سے ہوتا ہے۔ ماضٍ فی حکمک، اے اللہ میری زندگی میں بس تیرا حکم چلتا ہے۔ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، کیا ہے اس میں؟ میری زندگی میں تیرا حکم چلتا ہے، میں صحت مند ہو جاؤں یا بیمار، میں خوشی کے حالات میں رہوں یا غمگین، میں کامیاب ہوں یا ناکام، میں دنیا میں فلاح کے ساتھ جیوں یا تنگ دستی کے ساتھ جیوں، تیرا فیصلہ چلتا ہے۔ رب ہے وہ، کائنات کا نظام پورا وہ چلاتا ہے، اور مالک ہے، جو چاہے حکم دے، جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے، اس کا اختیار ہے۔ یہ اختیار اللہ کو دینا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا،
پھر اس اقرار پر قائم رہے. بڑا مسئلہ یہ ہے، اللہ کو رب ماننے کے بعد میں زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں کہ تیرا اقرار کتنا سچا ہے. مالک مانا تو پوری طرح مانا کہ نہیں؟ پھر دینار و درہم کو بھی مالک مانا یا صرف اللہ کو مانا؟ شیطان کو مانا کہ اللہ کو تو مانتا ہے لیکن فرما برداری شیطان کی کرتا ہے. اذان ہو رہی ہے نماز کے لیے اور شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ علیک لیل طویل فرقد. حدیث میں آیا ہے شیطان کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے لمبی رات ہے ابھی اور سو. تو اللہ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے نماز کا، تو اس کو مانتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے، فرما بردار بنتا ہے، حی علی الصلاۃ. یا پھر تو بستر پکڑ کے شیطان کی بات مانتا ہے. ماننے کو تو مان رہا ہے اللہ کو رب، لیکن فرما برداری کس کی کر رہا ہے؟ شیطان کی. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اپنے اس اقرار پر ڈٹے رہے، اس کا حق ادا کیا، استقامت اختیار کی، نہ دائیں مڑے نہ بائیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو سچا معبود مانا اور اللہ کے بعد کسی اور معبود کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. جب ہم نے اس کو معبود مان لیا، اب یہ پیشانی کسی اور کے آگے نہیں جھکے گی، یہ ہاتھ دعا کے لیے کسی اور کے سامنے نہیں اٹھیں گے، کسی اور کے آگے ہم بندگی نہیں، ایک ہی کی بندگی، بس ایک ہی ہمارا رب ہے، ایک ہی ہمارا مالک ہے، ایک ہی ہمارا معبود ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ موت کی بات ہو رہی ہے، زندگی بھر یہ جمے رہے، اب جب موت کا وقت آیا دنیا سے جانے کا، فرشتے آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو مت، دکھی مت ہو. دیکھیے وہی بات آئی، اللہ نے کیا کہا؟ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ غم. موت کے وقت آ کے کہتے ہیں فرشتے کہ ڈرو مت جو آگے ہونے والا ہے اس سے، اور غمگین مت جو ہو جو پیچھے چھوڑ کے جا رہے، بیوی بچے تجارتیں، اور اگر دیندار ہے دینی مجالس عبادات نیک صحبت. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو مت آگے کے لیے، دکھی مت ہو، غمگین مت ہو پیچھے کے لیے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوشخبری سنو اس جنت کی جس کا اب تک تم سے وعدہ کیا جاتا رہا. ابھی تک تو صرف پرومس سنتے رہے تم، ابھی دیکھنا ہے جا کے. ابھی تک صرف سنا ہے، اب دیکھنے کا وقت آ گیا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی جیسے مرتا ہے اس کے بعد ہی جنت اس کو دکھائی جاتی ہے، بلکہ جنت میں جاتا ہے اور روح جسم کے ساتھ قیامت کے دن جائے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک، چل واپس چل اپنے رب کے پاس، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. روح نکل رہی ہے اور اس سے کہا جا رہا جنت میں داخل ہو جا. سوچیے یہاں روح نکل رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے اطمینان والی روح چل نکل، اب جسم سے نکل اور رب کے پاس چل، ایسے حال میں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. راضی ہے کہ تو اللہ سے، جس حال میں اللہ رکھے راضی، جو حکم اللہ دے اس پہ راضی ہے راضی. یہ اسلام ہے. ہم لوگ رک جائیں گے ابھی، اذان کا جواب دیں. اللہ
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد النبي الأمي. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي بعثه. ابھی ہم لوگ خطاب روک دیں گے اور انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ہم پھر سے جمع ہوں گے اور انشاءاللہ جو باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کریں گے. تو عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جلدی سے واپس آ جائیں. انشاءاللہ ہماری دوسری مجلس عشاء کے بعد ہوگی. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.